الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو اب ہم پڑھیں گے جی حدیث نمبر 63، مومن کا مومن سے رشتہ۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ وشبک صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، یعنی جس طریقے سے یہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ہاتھ مکمل طور پہ بند ہے، تو اس طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو کیا دیتا ہے؟ قوت پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے امت مسلمہ کے باہمی اتحاد کو، ان کی پیار، محبت، اخوت، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کی باہمی نسبت کو کیا کہا؟ ایک عمارت، اسے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح دیکھیں ایک عمارت ہوتی ہے نا، ایک عمارت کی ایک اینٹ تنہا کھڑی نہیں رہ سکتی اور دوسری اینٹوں کے ساتھ مل کر ہی مضبوط دیوار بنتی ہے، بالکل اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر ایک مضبوط معاشرہ قائم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمانا اس بات کی وضاحت بھی تھی کہ مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے نا، وہ کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ جیسے کسی عمارت میں بنیاد کی اینٹ، آپ کو پتا نا بنیادیں رکھتے ہیں، جب ہم گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کر رکھتے ہیں؟ بنیادیں رکھتے ہیں۔ تو وہ جو بنیاد کی اینٹ ہے وہ پورے وزن کو سنبھالتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی شخص مالی پریشانی میں ہے یا اس کو روزگار کی طرف سے کوئی دقت ہو رہی ہے، تو جو بھی صاحب استطاعت مسلمان خوشی سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی مدد جب کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جو اینٹ ہے نا، وہ انسان ایسی اینٹ بن جاتا ہے جو دوسرے کو سنبھالنے والی، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے کی عزت نفس کی بھی حفاظت کرتا ہے، مالی تحفظ دیتا ہے، اس کو انسلٹ نہیں کرتا ہے، اس کو ٹانٹ نہیں کرتا ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ ساتھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں فی الحال کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بجائے ڈی ویلیو زیادہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ گھریلو نظام دیکھ لیں، چاہے وہ آپ سیاسی نظام دیکھ لیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ اس کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ گھروں میں بھی بہن بھائی ایون ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کمپنی میں چلے جائیں تو کمپنی میں بھی ایک ہوتا ہے میری تعریف ہو جائے، باس میری تعریف کر دے، اور دوسرے کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سیاست میں اگر دیکھیں تو اس میں تو ساری لمٹس ہی کراس ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کے دل میں، کسی بھی مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض، حسد، کینے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں کبھی اس طرح کے خیالات آ بھی جائیں، وسوسے آ بھی جائیں، تو سوچیں کہ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے میرے دماغ میں، تو میں کیا کروں؟ فوراً جھٹک دوں، اللہ کی پناہ حاصل کروں، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے سامنے آ کر دوسروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف کر رہا ہے، دو گروہوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے لوگوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بنتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواتے ہیں،
ناانصافی ختم کرواتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہم تو پھر ہم تو مسلمان ہونے کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے. کہا یہ کہ ہم ایک مضبوط عمارت کی جو یہاں پہ تصویر پیش کی گئی ہے، یعنی ہم وہ بنے. اسی طرح سے سورہ مائدہ میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اب یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے یہ آیت؟ کہ ہر وہ کام جو نیکی، فلاح اور اللہ کے تقوی پہ مبنی ہو، جیسے غریبوں کی مدد کرنا یا تعلیم کو فروغ دینا، کسی بھی طریقے سے اچھائیوں کو پھیلانا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، سب اس میں شامل ہے. تو یہ جو کام ہے ان میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے برعکس ہر وہ کام جو ظلم پہ مبنی ہے، ناانصافی جس میں ہو رہی ہے، معاشرتی فساد کا باعث بننے والے تمام کام، ایسے کاموں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خود تو بچنا ہی ہے، تعاون بھی نہیں کرنا ہم نے دوسروں کے ساتھ. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہم نے تعاون نہیں کرنا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت کو اچھے سے اپنے دماغ میں ہم نے بٹھا لینا ہے. اگر کوئی اچھے کام میں آپ کی مدد مانگ رہا ہے تو بے شک ضرور جائیے، آگے بڑھیے، ساتھ دیجیے، تاکہ نیکی کرنا، نیکی پھیلانا آسان ہو جائے. لیکن برے کاموں کو اگر ہم خود نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو نہیں روکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی روکنا ہے. ایسے غلط کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اور کبھی ایسی سٹیج پہ ہیں آپ کہ آپ ہاتھ سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ دل میں تو برا خیال کر سکتے ہیں، ایوائڈ تو کر سکتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا جو ہمیں فالو کرنے ہیں، وہ ہم سب لوگ اگر دیکھیں مل جل کے کریں گے نا. اگر آپ ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ ماشاء اللہ کلاس میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں احادیث پڑھتے ہیں، آپ نے کوئی اچھی بات کر دی، کوئی میں نے اچھی بات کر دی، تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایسی نیکی آتی نہیں ہے جو دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا پوائنٹ سن کے ہمیں بھی لگتا ہے یس ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن بس ہمارے دماغ میں نہیں تھا. یہ نہیں کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اس طریقے سے مل جل کے جب ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو سب کو نیکی کے مواقع ملتے ہیں. تو اس طرح سے ہم سب کو کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. اور اگر میں اکیلی اپنے گھر میں کتاب پڑھ لوں، آپ اکیلے پڑھ لیں، تو بس ہم اکیلے اکیلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمیں مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے. ہمیں اللہ کی اس رسی کو مل کر تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی ہمیں کہا گیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن، دین اسلام کا نظام. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں جو ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے کر جائیں، تو ہم سب کو مل جل کے اس رسی کو تھامنا ہے. اکیلے اکیلے تھامیں گے کبھی کمزور بھی پڑ سکتے ہیں، کبھی گر بھی سکتے ہیں. اگر سب کے ساتھ مل کے تھامیں گے تو ایک انسان کمزور ہونے لگا تو دوسرا اس کو قوت بخشے گا، جیسے ابھی ہم نے اس حدیث میں پڑھا. کیونکہ جہاں پہ تفرقے آ جاتے ہیں نا، وہاں طاقت اور ہیبت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک روب جو شروع سے رہا ہے وہ رہے، تو پھر ہمیں کیا ہونا ہے؟ متحد ہونا پڑے گا، اکٹھے ہونا پڑے گا. کس پہ؟ قرآن و سنت پہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں. اللہ اکبر. تو یہ بنیان مرصوص کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسی دیوار جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خلا نہیں ہے بیچ میں. حق کی حفاظت کے لیے جب مسلمان صف بستہ ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر اتنا اتحاد، اتنی یکجہتی پیدا ہونی چاہیے، اس کی یہ شدت ہونی چاہیے کہ دشمن ان کے درمیان کوئی بھی کمزوری تلاش نہ کر سکے.
اب دیکھیں، اب چھوٹے بچے جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی ہے، یونین از اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا، وہ گٹے والی آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ ایک فادر ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، تو وہ ایک ایک لکڑی لاتے ہیں، توڑتا ہے تو آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں، پھر وہ جب بنڈل کہتا ہے، وہ بنڈل لے کے آتے ہیں تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے کہ یہ ہے ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے سے مدد اور اتحاد کا پھل، کہ کوئی بھی انسان آپ کو توڑ نہیں سکتا. ہم بہن بھائی ہیں گھر میں، آپ سوچیں آپ 4 بہن بھائی ہیں، اگر کوئی بھی آ کے آپ کی بہن کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے، اگر آپ آرام سے سن لیتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر بات کرے گا. لیکن اگر آپ پہلی دفعہ ہی اسے جواب دے دیں یا خاموشی اختیار کر لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کی بات کو بڑھاوا نہ دیں تو وہ دوبارہ آپ سے بات نہیں کرے گا. یہ جو ہم لوگوں کی چغلیاں سنتے رہتے ہیں نا، پہلی بات تو کرنا ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سنتے بھی بہت ہیں، غیبت سنتے رہتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ ان کو آرام سے سمجھا دیں یا ان کو ایسا بیہیویئر دیں کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جائیں اور دوبارہ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ہم جتنا چاہے اگنور کر دیں ان معاملات میں، کہ ہم جیسے آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہے ہیں اور ہمیں نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ آپ فلاں بندے کے بارے میں یہ بات کریں، پھر بھی وہ ایسے ماشاءاللہ ڈھٹائی پر ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایکسیپشنلز ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اشارہ ان کو دینا چاہیے. کسی بھی مومن کی، چاہے وہ ہماری بہن ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچوں کی تو خیر کوئی بھی بات کرنے لینا دیتا، وہاں پہ تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں سائڈ لینے کے لیے. بچے ہمارے غلط بھی ہوں تو ہم دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارا ایکسٹریم لیول یہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے کزنس کی، عام ایسے مسلمانوں کی، تو ہم وہاں پر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کون سا معاملہ، اگر ان کی برائی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، ہماری تھوڑی ہو رہی ہے. تو ہمیں دوسرے مسلمان کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. اگر آپ ان کی نیچر سے واقف ہیں تو آپ کو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. اگر ہم دوسروں کی برائیوں میں حصے دار بن جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ برائی کے ساتھ تعاون کیا، اچھائی کے ساتھ تو نہیں کیا. ہم اکثر اس طرح سے کیا کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کر دیتے ہیں. حدیث ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ تو فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. تو جب معاشرے میں کسی کمزور پہ ظلم ہو رہا ہو نا، تو تمام لوگوں کا ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں اکٹھا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہی جو عمارت ہے نا ہماری، یہ کوئی بھی نہیں گرا سکے. لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر بس عمارت تو گر گئی، ٹوٹ گئی. ایک صاحب علم کہتے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں تعاون کرنا اور اسی طرح دنیا کے جائز امور میں تعاون کرنا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو مدد کرنی کب چاہیے؟ آخرت سنوارنے کے لیے بھی، اور دنیا کے کاموں میں بھی جو بھی جائز ہیں. ناجائز کاموں میں کبھی کسی کی مدد نہ کریں. اب آخرت سنوارنے میں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آخرت ہم کسی کو، ہم کوئی نیکی، ہم صدقہ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دوسرے کو بھی کہیں وہ بھی ہمارے ساتھ صدقہ کریں. ہم کوئی ایکسٹرا نوافل، چلیں فرائض تو چھوڑ دیں، فرائض تو سبھی الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. آپ ایکسٹرا چیزیں اگر کر رہے ہیں، دکھاوے کی نیت نہ ہو، صرف دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی نیت ہو اور نیکی میں شامل کرنے کی نیت ہو، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں اجر ملے گا، اپنی نیکی کا بھی اور دوسروں کو اس میں شامل کرنے کا بھی. تو جو بھی ناجائز کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہمیں کسی بھی طریقے سے دیکھنا ہے ہم ان کے حصے دار نہ بنے، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. بہت سے کاموں میں ہم ڈائریکٹلی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم ایسے کاموں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ ایسے گندے گندے چینلز ہیں جو صرف فحاشی پھیلا رہے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ویوز بڑھتے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کا
ساتھ دے رہے ہیں، ہم تعاون کر رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ تو اور بنائیں گے کہ دیکھو عوام اتنی دیکھ رہی ہے، عوام کو پسند آ رہا ہے، وہ پیسے بھی کما رہے ہیں اس سے، تو ہم تو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہمیں ایسے چینلز کو، ایسی ویب سائٹس کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ اچھے کام نہیں ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں کے لیے پھر نفع بخش بننا ہے نا، فائدہ مند بننا چاہیے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان بھائی کو خوش کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، یا اسے بھوک دور کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو نافذ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک سے بڑھ کر ایک حکم ہمیں مل رہا ہے، بس ہمارے اندر عمل کی کمزوری ہے، عمل کی طرف توجہ دینی ہے۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، یہاں تک کہ اس نے اس کو پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام احادیث کے مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو ہم میں سے کس کو نہیں چاہیے اللہ کی مدد؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سمر جائے تو ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں جو صدقہ جاریہ بنے واقعی۔ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کو گاڑی میں بٹھا کے لے جانا، کسی کا سامان اٹھا دینا، کسی کو ہسپتال لے جانا، کوئی بیمار ہے تو اس کو کھانا پہنچا دینا، دوسروں کو خیر پہنچانا، یا پھر کوئی بھی ایک ہنرمند انسان ہے یا تعلیم یافتہ شخص ہے تو وہ اپنے آس پاس قریب یا بے روزگار لوگوں کو دیکھے، ان کو مفت ہنر سکھائے، ان کی رہنمائی کرے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بن سکے۔ اسی طرح کسی پڑوسی یا رشتہ دار کے گھر فوتگی ہو جائے تو وہاں پہ کھانا پہنچانا، اسپتال کے امور کو دیکھنا، دکھ درد کو بانٹنا، یہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کی بہترین مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ان کی باہمی محبت، رحم دلی اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بیداری میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم ہوتے ہیں ایسے شریک دوسروں کے دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، یا ہمیں صرف اپنی ہی تکلیف سے قرض ہے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی نہ کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو لوگوں نے پوچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا بری باتوں سے رکا رہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی دوسروں کو وہ تکلیف نہ دے، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ بہترین حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جس نے کسی مشکل میں
پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی کر دی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور پھر اسی طرح آتا ہے کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے روزانہ، ایک دن نہیں، آج نہیں، صرف روزانہ، کہ آج ہم نے کس کی مدد کی، آج ہم نے کس کے لیے آسانی کی، کیونکہ اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو ہی آسمان والا ہم پہ رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی ہمیں اس طرح کی ایک مضبوط عمارت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پہ رکھتے ہیں، اب ہم اگلی حدیث کی طرف پہ چلیں گے انشاءاللہ سے۔